बम्बई से तशरीफ लाए हुए दाऊदी बोहरा मुस्लिमीन के नुमाइंदा जनाब मौलाना सादिकुल ईद ज़हीबी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो इस जलसे को मुखातिब फरमाएं। اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم و مکرم خیر خواہ ملت آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم فرد العزیز جناب اسد الدین اویسی صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام و زعماء اعظام، اور آج کی اس پر مسرت محفل میں حاضر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام محبین، آج کی یہ بزم، یہ خوشنما جلسہ کائنات کے اس مولود سعید کی ولادت کے مبارک موقع پر منعقد ہے، جس کی ولادت پاک کا جشن تمام کائنات نے منایا، اور تا قیامت اس ولادت باسعادت کی برکت سے تمام کائنات فیضیاب ہوتا رہے گا۔ حاضرین گرامی، میں محترم جناب اسد الدین اویسی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ آج اتحاد المسلمین کا ایک خوبصورت منظر نظروں کے سامنے ہے۔ حیدرآباد کی سرزمین اور دارالسلام کا یہ خوشنما احاطہ نبی مصطفیٰ کی محبت سے چھلک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ نبی کے چاہنے والوں کا جوش و جذبہ قابل تعریف ہے۔ ماشاء اللہ، اس جلسے کے منتظمین حضرات کا شکر گزار ہوں کہ اس موقع کی مناسبت سے مجھے آپ تمام حضرات سے روبرو ہونے کا اور مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں تمام امت مسلمہ کو آباد و شاد رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ تعالی کتاب کریم میں اپنے حبیب کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو شہادت دینے والا اور بشارت دینے والا، انذار کرنے والا، اللہ کی اجازت سے اللہ کی بنا کر بھیجا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اس امت وسط کی خوش نصیبی کا کیا پوچھنا، خاتم النبیین شاہد ہو، اس بشر کی خوشی کی کیا انتہا جس کو سرور کائنات بشارت سنائے۔ اس قوم کو کس بات کا اندیشہ ہے جس کو تمام منکرات سے انذار کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ تشریف لائے۔ زہ مقدر اس جماعت کے جو اللہ کے داعی نبی مصطفیٰ کی دعوت قبول کر کے ہدایت حاصل کرے۔ لبیک یا داعی اللہ، لبیک یا رسول اللہ کہے۔ روشن نصیب اس خوش وقت کا جو نبی کی ہدایت کے سورج سے اپنے جسم و جان کو، دل و دماغ کو روشن کرے۔ معزز سامعین کرام، ظاہر میں سورج سے حیات ہے، سورج کی کرن مفید ہے، ڈاکٹر، طبیب، متعدد فوائد یہ کے فائدے ہیں۔
اور نبی اکرم وہ سراج منیر ہے جو جسم کے ساتھ دل و جان کو فائدہ مند ہے، نفس و روح کو فائدہ مند ہے۔ ہمارے رہبر تقدس مآب سیدنا مفضل سیف الدین کے دادا حضور تقدس مآب سیدنا طاہر سیف الدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک قصیدہ نعتیہ میں عرض کرتے ہیں: تاہ النبی المصطفیٰ خیر الورا اعطاہ ذو العرش العظیم الکوثرا۔ تاہ النبی المصطفیٰ خیر الورا العرش العظیم الکوثرا۔ تاہا نبی مصطفیٰ تمام عالم میں خیر ہے، عرش عظیم کے مالک نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، انا اعطینا۔ وہ قوم کتنی خوش نصیب ہے جو خیر الورا کی تبعات کر مبارک سے جینے کی تمنا رکھتی ہے۔ اسی سیف الدین مزید عرض کر میلادہ المیمون یمنا کاملا قد جاء فی الاسلام عیدا اکبرا۔ میلادہ المیمون یمنا کاملا قد جاء فی الاسلام عیدا اکبرا۔ آپ نبی اکرم کی میلاد میں یمن کامل بن کے عید اکبر بن کے آئی ہے۔ مبارک آپ اس دنیا میں تشریف لائے، وہ دن بھی میمون و مبارک۔ 1500 سال سے ہر برس یہ دن برکات و سعادات لے کر آتا رہا، آتا رہے گا۔ خوش نصیب وہ بندہ جو اس دن کو عبادت میں گزارے اور یوم برکات کا ذخیرہ کرے۔ نبی پاک مخاطب الاولاق رسول کریم سید المرسلین خاتم النبیین صاحب المعراج خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی آپ تمام حضرات کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزیزار گرامی، ہم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ قرآن کی کیا شان ہے؟ القرآن افضل من کل شیء دون اللہ عز وجل۔ قرآن کریم تمام علوم کا سرچشمہ ہے، تمام احکام و دیانات کا اصل اصول ہے، ہدایت کا روشن چراغ ہے جس کی روشنی تا ابد باقی ہے، علم و عرفان کا وہ بحر ذخار ہے جس کی ایک ایک قطرے میں حیات جاودانی پوشیدہ ہے۔ اس قرآن کو مختلف ناموں سے نامزد کیا ہے۔ ان ناموں میں قرآن، فرقان، نور، ذکر اور کتاب شامل ہے۔ جس طرح قرآن امت مسلمہ کی ہدایت کا سرچشمہ، طرح علیہ وسلم کی حیات طیبہ بھی ہر مسلمان کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، جسے ہم سیرت نبویہ بھی کہتے ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پل ایمان سے ہے۔ آپ کی ہر حرکت و سکون، کلام و سکوت، استراحت و بیداری، گفتار و رفتار میں ہر حالت میں ہدایت کے چراغ جھلملاتے ہیں۔ سیرت نبویہ مستفیدین کے لیے ہدایت کی اعلیٰ کتاب ہے۔ عزیزان، شان کتابیں ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ ایک کتاب اللہ قرآن مجید اور قرآن کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نبویہ۔ اللہ کے نیک بندے ان دونوں کتابوں سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے
کتاب سے بہتر ساتھی نہیں کہا گیا ہے. There is no friend as loyal as a book. یہاں یہ وعدے کر دینا چاہوں گا، میرا یہ مطلب نہیں کہ ہر کتاب بہتر ساتھی ہے. صحیح تو یہ ہے کہ there is the book. قرآن مجید اور سیرت نبویہ بہترین کتاب ہے. ہر وقت میں، ہر گھڑی میں، ہر پل میں مونس ہے. قرآن مجید اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم و عرفان کا آفتاب ہے. جہالت اور لا علمی کے صحرائے بیابان میں معتبر ہادی ہے. مصیبت اور پریشانی کے بحر متلاطم میں کشتی نجات ہے. دل و دماغ کی ظلمتوں میں روشن چراغ ہے. جسم کے لیے صحت و شفا ہے، روح کے لیے جس سے روح مہک اٹھتی ہے. اکیلے پن کے قید میں خیر خواہ مونس اور ساتھی ہے. ساتھی کی ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی مثل الجلیس الصالح ہے مثل الداری ہے ان لم یجدک من عطرہ علقک من ریحہ. مثل الجلیس السوء مثل صاحب الکیران لم یحرقک من شرار نارہ علقک من نتنہ. آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کستوری بیچنے والے کی طرح ہے اور بد ساتھی لوہار کی طرح ہے. کستوری بیچنے والے سے کستوری نہ بھی خریدو مگر ساتھ رہو گے تو خوشبو تو مل ہی جائے گی. لوہار کے ساتھ رہنے میں اس کی آگ سے گر محفوظ رہ بھی گئے تو دھوئیں کی بدبو تو آ ہی جائے گی. جلیس صالح کی تعبیر کی جائے تو ایک جملے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس شخص کے اخلاق و آداب بہتر ہوں وہ جلیس صالح ہے. ہر شخص اپنے لیے بہتر اخلاق والا ساتھی چاہتا ہے جو اسے برداشت کر سکے. اپنے ہم جنس انسانوں کو برداشت کرنا بہت عظیم اخلاق میں شمار ہے. رسول پاک کی حیات طیبہ میں کئی ایسے واقعات مذکورہ ہیں جو آپ حضور کی قوت برداشت کی عکاسی کرتے ہیں اور جو کئی لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنے. اگر حضور پاک کچرا پھینکنا برداشت نہ کرتے تو وہ عورت اسلام نہ لاتی. اہل مکہ کی زیادتیوں کو برداشت کیا تو دین اسلام کا آفتاب روشن ہوا. برادروں، تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض وقت بد اخلاق شخص خود بھی کسی دوسرے کی بد اخلاقی برداشت نہیں کرتا بلکہ کوئی ایسا ساتھی تلاش کرتا ہے جو اس کے ساتھ بہتر اخلاق سے پیش آئے. برادران اسلام، ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کستوری بے انتہا پسند تھی. جنت کی خوشبو سے معطر ذات پاک کو دنیا کی خوشبوؤں میں کستوری مسک پسند آئی. بلکہ یوں کہیے کہ کستوری کی خوش نصیبی کہ حضور پاک نے اسے پسند کیا. ہمارے آقا کو کستوری کی خوشبو اتنی زیادہ پسند آئی تو ذرا خیال کیجئے اگر کسی امتی کے کردار سے اخلاق حسنہ کی خوشبو مہکے تو حضور پاک کو وہ امتی کتنا پسند آئے گا. میرے عزیز دوستو، کستوری بیچنے والے کی صحبت کرنے والا اگر کستوری نہ بھی خریدے مگر کستوری سے معطر ضرور ہو جائے گا. اور جب
وہ دیگر لوگوں کے درمیان جائے گا، اس شخص کے بدن سے آنے والی کستوری کی خوشبو سے ان لوگوں کے دل اور دماغ کی تفریح ہوگی، آنے والی خوشبو کی طرف التفات کریں گے تو وہ شخص نظر آئے گا، اس شخص سے بات کرنے کا من کرے گا اور اس شخص سے اس خوشبو کا سبب دریافت کریں گے۔ اسی طرح نیک ساتھی کی صحبت کرنے والا علم و عمل سے، تقوی اور پرہیزگاری سے، امانت و دیانت سے اس قدر معطر ہو جائے گا کہ جب وہ دیگر لوگوں کے درمیان جاتا ہے تو اس کے اخلاق کی خوشبو ان تمام لوگوں کو محسوس ہوتی ہے اور اس شخص کی طرف مائل کرتی ہے۔ اس شخص کی بات کا اثر حاضرین پر ہوتا ہے بلکہ غائبین تک اس کی حسن و ذکر پہنچتی ہے۔ ایسی صورت میں لوگ اس کے جیسے اخلاق حاصل کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ الغرض اگر کستوری کی مانند مہکنا ہے تو نیک ساتھی کی صحبت کرو۔ بھلا قرآن اور سیرت نبویہ سے بہتر نیک ساتھی اور کون ہو سکتا ہے؟ ایک انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے، حفظ کرے، سیرت نبویہ سے مستفید ہو، قرآن و سیرت سے ہدایت لے، اپنے علم و معرفت میں اضافہ کرے، قرآن و سنت کے فرامین کے مطابق عمل کرے، یعنی ہر حرکت و سکون میں، رفتار و گفتار میں، اخلاق و کردار میں، دین کی سرکار میں، دنیا کے بازار میں قرآن و سنت کو، نبی کی سیرت کو پیش خاطر رکھے، اپنا ساتھی بناوے تو قرآن و سنت اور نبی کی سیرت جلی صالح کی طرح اس انسان کے دل و دماغ کو، نفس و روح کو، جسم و جان کو ایسی مقدس کستوری سے معطر کر دیں گے کہ جہاں بھی جائے گا، جس سے ملے گا، جس کسی کے ساتھ معاملات کرے گا، وہی بشر اس کا دیوانہ بن بیٹھے گا۔ اسلام کا، ایمان کا، تقوی کا، عفت کا، عبادت کا مسک اس انسان کے ہر جانب سے مہکے گا اور نتیجتاً یہ انسان بذات خود وہ جلیس صالح بن جائے گا جس کی صحبت کرنے والا اسلام کے مسک سے معطر ہو جائے گا۔ کیا ہمیں شوق نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم اور سیرت نبویہ کے ساتھی بنیں اور انہیں اپنا ساتھی بنائیں؟ ضرور ہر کوئی کو شوق ہے، ضرور ہے۔ المختصر ہمیں وہ نیک اخلاق حاصل کرنے ہیں، ہمارے اخلاق سے اسلام کی مقدس خوشبو آئے، ہم اسلام کے پرچم کی بلندیوں کے لیے اپنی خدمات پیش کریں، ہم وہ نیک مسلمان بنیں جس کی مثال آقا نبی مصطفیٰ نے کستوری سے دی ہے، مسک سے دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھے، قرآن پڑھنے اور حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مسلم مومن کے گھر میں کوئی ایک تو ہو جس کو مکمل قرآن مجید حفظ ہو۔ اللہ ہمیں سیرت نبویہ پر ہماری قدرت و قدر کے لحاظ سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مسک و کستوری سے مہکائے، بہتر اخلاق سے مہکائے، ہماری عزت، ہماری آبرو، اپنی عزت و آبرو اپنے نبی کی عزت و آبرو کے ساتھ متصل کریں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وصلی اللہ علی خیر خلقہ اجمعین محمد سید المرسلین وآلہ وصحبہ المیامین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔